اور آگے بڑھتے چلے گئے اور یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب بیٹھ گئے کہ ان کے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے مل رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بڑی بے تکلفی کا اور بہت دن کا گویا تعلق ہے۔ بھئی یہ کون ہے جس کو ہم نے آج تک نہیں دیکھا اور اتنا قریبی طور پر ان کا اللہ کے رسول سے تعلق ہے، اور اللہ کے رسول بھی گویا حیران نہیں ان کے آنے پر، تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ پہچانتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ تو صحابہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ بہت حیران تھے کہ یہ کیا تماشا ہے، کون شخص ہے جو آ گیا۔ آنے کے ساتھ ہی اس نے سوال جو کیے 3-4، تو پہلا سوال تو یہ کہ مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کیا ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، ایمان یہ ہے کہ تو شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا کہ صدقت، آپ نے صحیح کہا۔ ہم نے کہا کہ بھئی عجیب آدمی سوال بھی کرتا ہے، اور سوال کرنا بتلاتا ہے کہ اس کو پتہ نہیں، تبھی تو سوال کر رہا ہے، اور بعد میں یوں کہتا ہے کہ صدقت، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو معلوم تھا پہلے سے جواب، تو جب جواب معلوم تھا تو سوال کیوں کر رہے ہیں یہ؟ تو وہ حیرانی پر حیرانی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دوسرا سوال کیا کہ مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، او کما قال۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ ایمان کے بعد نمازوں کو قائم کرے، رمضان کے روزے رکھے اور زکوٰۃ دے، اور اگر راستہ گویا وہاں تک پہنچنے کی طاقت ہو تو حج کرے۔ پھر اس نے کہا کہ صدقت یا رسول اللہ۔ اس کے بعد پھر اس نے تیسرا سوال کیا کہ مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح سے عبادت کرے کہ گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ سمجھ میں آئے؟ جیسے اپنی آنکھوں سے کسی چیز کو دیکھا کرتے ہیں، تو جیسے وہ علم اور یقین ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز کا، ایسا ہی یقین تمہیں ہونا چاہیے نماز پڑھتے وقت کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہو اور اسی کے سامنے جھک رہے ہو، اسی کے سامنے اپنے ماتھا ٹیک رہے ہو، یہ بات ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر اس طرح سے نماز پڑھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اس طرح سے نماز پڑھو۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسی دوربین ہو یا کوئی ایسا روشن دان ہو کہ وہاں سے جھانکنے والا کس طرح سے جھانک رہا ہے آپ نہیں دیکھ سکتے اس کو، لیکن وہ آپ کی ایک حرکت کو دیکھ رہا ہے، تو آپ بڑے الرٹ ہو جائیں گے، کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے کہ جو یوں کہیے کہ غلط ہو، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دیکھنے والا آپ کو دوربین سے دیکھ رہا ہے۔ تو مثال میں نے دی، ٹھیک یہی صورت ہے اس بات کی کہ ہم تو نہیں دیکھ سکتے اللہ کو، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے بارے میں ہمارا یہ یقین مستحکم ہے۔ نماز جس وقت ہم پڑھ رہے ہیں کہ ایک ایک ادا کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جب یہ کیفیت کسی کو حاصل ہو جائے تو ہاتھ بھی نہیں ہل سکتا غلط طور پر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی نماز پوری ہو چکی، نماز پڑھنے کے بعد اطمینان سے کسی سے کہا کہ میں ذرا دیکھنا ہمارے بدن میں کیا ہو رہا ہے۔ جو کرتا اٹھا کے دیکھا تو وہ بھینڈ جو ہوتی تھی جو کاٹتی ہے، اس نے تقریباً 12 جگہ جو ہے ڈک مار دیے تھے، لیکن ہمارے تو ذرا سی کھاج اٹھے تو یوں ہلاتے ہیں اور وہاں جو اس بھینڈ نے کتنی جگہ کاٹ لیا، لیکن ان کے جسم کے اندر حرکت نہیں ہے۔ کیوں؟ ظاہر ہے کوئی تو چیز ہے جو مسلط ہے ان کے دماغ کے اوپر، جو ان کے جسم کو حرکت نہیں کرنے دے رہی ہے، اور وہ ہے اس بات کا یقین کہ یا تو وہ خود اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، دونوں میں سے ایک چیز کا ضرور ان کے اوپر تسلط ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ صدقت یا رسول اللہ۔ اس کے بعد جو آخری سوال کیا تو اس نے کہا کہ مساء، قیامت کب آئے گی؟ یہ اس نے سوال کیا اجنبی آدمی نے۔ آپ نے فرمایا کہ مل مجیب بعالم من السائل، آپ نے فرمایا کہ جواب دینے والا سوال کرنے والے سے زیادہ باخبر نہیں ہے۔ یہ بات مجھے سنانی تھی۔ معلوم ہوا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قیامت کے تعلق سے مجھے بھی ان سے زیادہ کچھ پتا نہیں جتنا آپ کو پتا نہیں، آپ کو بھی پتا نہیں، مجھے بھی پتا نہیں۔
سوال کرنے والا بھی بے خبر، جواب دینے والا بھی بے خبر کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کے بعد وہ چلے تو صحابہ تو ویسے ہی پریشان بیٹھے۔ جب وہ چلے گئے، دروازے سے باہر نکل گئے، آپ نے پوچھا جانتے ہو کون تھے یہ؟ رکھیے یا رسول اللہ ہمیں تو کچھ پتا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے، یہ اس واسطے آئے تھے تاکہ تم کو دین سکھلا دیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ سوال بھی علم کے دروازے کھولنے کا ایک ذریعہ ہے، سمجھ میں آیا؟ اسی واسطے السوال نصف العلم، سوال جو ہے وہ بھی نصف علم ہے، اس لیے کہ جواب دینے والا کا ذہن متوجہ ہوتا ہے سوال کرنے کے بعد، اور سوال کرنے کے بعد جب جواب دینے والا کا ذہن متوجہ ہوا تو اس نے وہ بہت سی چیزیں خود بخود بتلا دیں کہ جو بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں۔ تو سوال بھی جو ہے وہ علم کے دروازے کھولتا اور اس کو نصف علم کہا گیا۔ تو جبریل علیہ السلام اس لیے حاضر ہوئے کہ گویا اصول دین سے متعلق یہ سوالات کریں، اس سوال کا جواب پیغمبر دیں اور حضرات صحابہ اس کو سنیں اور ان کے علم میں اس سے اضافہ ہو۔ تو بعض روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ صحابہ نے جو سنا تو جلدی سے باہر نکل کے گئے کہ دیکھا کہاں تھے، وہ تو جا چکے تھے۔ تو بہرحال یہ کہ قیامت کا جہاں تک تعلق ہے یہ علم صرف اللہ سبحانہ و تعالی کو ہے، اس لیے فرمایا کہ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کب ان کو اٹھایا جائے گا۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ ان کا علم جو ہے وہ آخرت کے تعلق سے زوال پذیر ہو چکا ہے۔ یہ ذرا لفظ بھاری تو ہو رہا ہوگا مگر میں اس کے بھی تشریح کر دیتا ہوں۔ ان کا علم آخرت کے تعلق سے یوں کہ یہ ساقط ہو چکا ہے، گر چکا ہے۔ یہ گرنے کا لفظ تو آسان ہے آپ کے لیے، زوال پذیر بھی بہت سے لوگ اس معنی کو سمجھ جائیں گے۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ادارکا کے معنی کیا ہے حقیقتاً۔ یہ لفظ دو طرح سے پڑھا گیا ہے، دو قراتیں اس کی ہیں۔ ایک تو ادراکا، بل ادراکا علمہم فی الآخرہ، اور بل ادارکا، تو دو ہیں اس کی قراتیں اور دونوں کی گنجائش ہے، اور اس صورت میں معنی تھوڑے تھوڑے سے بدل جاتے ہیں۔ اگر اس کے ادراکا کے معنی کی قرات ہو تو تب تو معنی یہ ہے کہ ان کا علم جو ہے وہ بڑھ جائے گا، ترقی پا جائے گا، انتہا کو پہنچ جائے گا، کمال کو پہنچ جائے گا آخرت میں۔ سمجھ میں آیا؟ ان کا علم کن چیزوں کے تعلق سے؟ حقائق کے تعلق سے۔ ساری وہ حقیقتیں کہ جن میں آج یہ جھگڑ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، یہ حقیقت آخرت میں اس حقیقت سے متعلق ان کا علم مکمل ہو جائے گا، تب تو یہ معنی ہے۔ اور اس وقت کا ان کا علم پورا ہو جانا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ دنیا میں ہونا چاہیے تھا یہ عقیدہ، دنیا میں ان کو یہ علم حاصل ہونا چاہیے تھا، آخرت میں اگر ان کو یہ علم ان کا مکمل بھی ہوا تو اس علم کا کوئی اعتبار نہیں، اس واسطے کہ وہ آنکھوں دیکھی بات ہوگی، آنکھوں دیکھی بات کو علم ایمان نہیں کہتے، اس واسطے اس وقت اگر ان کا علم مکمل بھی ہوا اس کا کوئی فائدہ نہیں، دنیا میں ہونا چاہیے۔ تو ادراکا اگر ہے تب تو یہ معنی۔ اور ادارکا کے معنی کیا ہے؟ ادارکا جیسے کہ میں قرات کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، اور جو ہم لوگ اور آپ سب پڑھتے ہیں جس قرات کے مطابق، اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا گر جانا، جو اس کا لیول ہے اس لیول سے نیچے گر جانا، اس کا نام ہے ادارکا۔ تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ ان کا علم آخرت کے تعلق سے بالکل ناپید ہو چکا ہے، قطعاً ان کے پاس علم نہیں آخرت کا۔ ایک تو یہ ہوتا کہ بھئی تھوڑا بہت جانتے بھی ہیں اور کچھ نہیں بھی جانتے، نہیں، ان کا علم جو ہے آخرت کے بارے میں بالکل زیرو ہے۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ اس کے تعلق سے یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بل ہم منہا عامون، آگے ترقی کر کے فرماتے ہیں بلکہ یہ اس سے تو بالکل اندھے ہی ہیں، جیسے اندھے کو کچھ نظر نہیں آتا، ان کو آخرت کے بارے میں کچھ نظر نہیں آتا، کچھ سجائی نہیں دیتا۔ بس یہیں تک رکھیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سورہ النمل کی آیت نمبر 67 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون صدق الله العظيم. اس سپارے کے شروع سے 20ویں سپارے کے شروع سے اللہ کے ایک ہونے کے دلائل بیان کیے گئے تھے جس سے کہ عقیدہ توحید کی کو طاقت ملتی ہے، قوت ملتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 64 سے عقیدہ آخرت کے دلائل بیان ہو رہے ہیں۔ تو عقیدہ آخرت کے تعلق سے مشرکین اور کفار کا کہنا یہ تھا کہ اتنے دن ہو گئے سنتے سنتے کہ قیامت آ رہی وہ آتی کیوں نہیں؟ کیوں نہیں جاتی؟ وہ سنتے سنتے صدیاں گزر گئیں،
جو آتا یہی کہتا قیامت آ رہی، بھئی آتی کیوں نہیں وہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ہوائی باتیں ہیں، قیامت اور آخرت یہ سب کچھ نہیں، مر کر دوبارہ زندہ ہونا اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سوائے اس کے کہ لفاظی ہے اور باتیں ہیں، اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو یہاں قرآن شریف میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر کسی چیز کا علم نہ ہو، پوچھتے تھے وہ لوگ کہ اچھا بتلاؤ کب آئے گی، اگر یہ ہے کہ آ رہی ہے متعین طور پر بتلاؤ کہ فلاں وقت آئے گی، تاکہ ہم بھی دیکھیں کہ اگر اس وقت میں آ گئی تو تم سچے اور نہیں آئے تو پھر جھوٹے۔ یوں کیوں کہتے رہتے ہر آنے والا کے ساتھ قیامت آ رہی وقت بتلاؤ؟ اس کا جواب دیا گیا تھا کہ اگر کسی کو کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس سے وجود ہی کا انکار کیسے کر دیں گے آپ؟ مثلا یہ کہ مجھ سے کوئی شخص پوچھے کہ باہر کوئی آدمی کھڑا کہ نہیں کھڑا، میں کہوں کہ بھائی مجھے تو پتہ نہیں کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا، تو آپ کہہ دیں کہ نہیں کھڑا۔ چونکہ میں نے یہ جواب دیا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا، آپ نے کہا کہ بالکل نہیں کھڑا۔ عدم علم جو ہے، علم کا نہ ہونا، یہ دلیل نہیں بن سکتی کسی چیز کے وجود سے انکار کی۔ اس لیے اگر کسی پیغمبر نے قیامت کے وقت اور تاریخ اور دن کی اطلاع نہیں دی اور وہ اس سے خود بے خبر ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب یہ بات اس کے لیے دلیل بن جائے کہ قیامت آئے گی نہیں۔ خبریں جس ذریعے سے خبر مل رہی ہے کہ قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، اس ذریعے کو دیکھو۔ اگر وہ ذریعہ قابل اعتبار ہے، خبر بھی قابل اعتبار، وہ ذریعہ اگر قابل اعتبار نہیں تو خبر کو اس تفصیل میں جائے بغیر آپ انکار کر سکتے ہیں کہ صاحب یہ خبر ناقابل اعتبار ہے، اس لیے کہ ذریعہ ناقابل اعتبار ہے۔ اس خبر کا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن، اور قرآن جو ہے اس کا کلام اللہ ہونا، اس کی دلیلیں بار بار مختلف جگہ آ چکی ہیں۔ تو ذریعہ چونکہ قابل اعتبار ہے، اس لیے اس ذریعے سے جو خبر پہنچائی گئی تم تک، یعنی قیامت کی خبر، وہ تفصیلات اگر تمہیں نہ بھی معلوم ہو، تفصیلات اس کی اگر پیغمبر کو نہ بھی معلوم ہو، لیکن جب ذریعہ اس خبر کا قابل اعتبار ہے، خبر خود بخود قابل اعتبار بن جاتی ہے۔ تو اس لیے آیت نمبر 65 میں کہا گیا تھا کہ وما یشعرون ایان یبعث قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، غیب کی خبر تو صرف اللہ کو ہے، یہ بات غیب سے متعلق ہے، لہذا میں نہیں بتلا سکتا کہ وہ کب آئے گی قیامت۔ یہاں ان کا ایک اور قول نقل کر رہے ہیں جو اسی سے کنیکٹڈ ہے۔ وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا ائنا لمخرجون، اور انہوں نے یوں کہا، کافروں نے یہ کہا کہ کیا جب ہم ہو جائیں مٹی اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا سب کے سب ہم سب کے سب پھر نکالے جائیں گے؟ بھلا یہ کیسی بات ہے؟ ہمارے باپ دادا مرے صدیوں کو گزر چکی، ہم بھی مر جائیں گے، ہم پہ بھی صدیاں گزر جائیں گے، اور تم کہہ رہے ہو کہ دوبارہ زندہ ہوں گے، اٹھائے جائیں گے، نکالے جائیں گے۔ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، بلا شبہ ہم سے یہ وعدہ کیا گیا اور ہمارے باپ دادا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں من قبل، ان سے بھی اسی طرح کا وعدہ کیا گیا۔ اس کیے ہوئے وعدوں کی حقیقت اس سے زیادہ اور کچھ نہیں معلوم ہوتی کہ یہ پچھلوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ اساطیر اسطور کی جمع ہے، اسطور خود جمع ہے سطر کی، سمجھ میں آئے نہیں؟ سطر کہتے ہیں جو آپ یہ لائنیں پیپر پر جو بنتی ہیں لکھنے سے، اس کو سطر کہتے ہیں۔ تو اسطور اور اساطیر اس کی جمع بنتی چلی گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح سے وہ کتابوں میں قصے اور کہانیاں لکھی جاتی ہیں پرانی، ہم کہتے ہیں بھائی یہ حکایتوں اور کہانیوں کی کتابیں ہیں، ان کو کہہ دیا جاتا ہے اساطیر، کہ یہ پچھلوں کے گھڑے ہوئے قصے ہیں، ایک اختراعی، جیسے وہ کہا کرتے ہیں نا قصہ الف لیلہ، سمجھ میں آیا؟ الف لیلہ کے قصے ہیں جن کی کوئی حقیقت دنیا میں نہیں ہے، ایک انسان کے ذہن نے اختراع کیا کہ صاحب یوں سمندر میں سفر ہوتا ہے سندباد کا، اور یوں ہوتا ہے، ہر فلاں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اور اس میں جتنی بھیانک ایک چیزیں اس کے ساتھ وہ ایڈ کر سکتا ہے وہ کر دیتا ہے، عجائبات۔ ٹھیک اسی طرح سے انسان کے ذہن کی یہ اختراع ہے
کہ انسان مرتا ہے تو اس طرح مرتا ہے اور یوں فرشتے آتے ہیں اور یوں اس کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور یوں پوچھتے ہیں اور پھر دوبارہ وہ اس طرح سے وہ زندہ ہوتا ہے اور پھر اس طرح ہکا کر لے جاتے ہیں. یہ ایک انسانی ذہن کی اختراع ہے اور گھڑنا ہے. اس سے زیادہ ان کی کوئی حقیقت معلوم نہیں ہوتی. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. آپ کہیے کہ ذرا چلو پھرو تو صحیح, ذرا دیکھو کیا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. اس قیامت کی اس خبر کو جھٹلانے کا مطلب کیا؟ اس ذریعے کو جھٹلانا جس ذریعے سے یہ خبر آئی. اور ذریعہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور نبی اللہ. سمجھ میں آیا نہیں؟ یہی تو ذریعہ ہے اس قیامت کی اطلاع کا. تو کتاب اللہ اور نبی اللہ کے جھٹلانے والوں کا انجام جا کر دیکھ لو کیا ہوا. اس سے تم کو پتہ چل جائے گا کہ تم جو جرم کرنے جا رہے ہو اور کر رہے ہو, اور وہ یہ کہ یہ خبر جھوٹی ہے, تو تم بھی ویسے ہی مجرم بن جاؤ گے جیسے تم سے پہلے کے مجرم ہوئے. اس لیے ڈرو اس بات سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان پر آ چکا وہ تم پہ بھی دنیا میں آ جائے, اس قیامت سے پہلے دوسری قیامت برپا ہو جائے. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین. آپ کہیے کہ چلو زمین میں پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جرم کرنے والوں کا. ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ آپ غم نہ کریں ان کے اوپر, اور نہ آپ تنگی میں ڈالیں اپنے آپ کو ان باتوں کی وجہ سے کہ جو کچھ یہ مکر اور فریب کرتے ہیں. تو آپ غم نہ کریں, ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. آپ کا کام دین پہنچا دینا, آپ کا کام ہمارا پیغام پہنچا دینا. اب یہ مانتے نہیں مانتے اس کا غم آپ نہ کریں. پھر درمیان میں تسلی دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور گویا یہ ایک طرف اس طرح کی آپ کہیں گے بیچ میں کیوں آ گئی؟ آپ سمجھتے ہیں نا, ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے, ایک مضمون چل رہا ہے, یہ بیچ میں بات بدل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کیوں دی گئی؟ دراصل اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو نبی کو تسلی دینا, اور دوسری طرف جن کے مقابلے میں تسلی دینی ہے ان سے نفرت اور ان کے مقابلے میں غصے کا اظہار. سمجھ میں آیا؟ مثلا دو آدمیوں میں لڑائی ہو جائے, ایک مثال میں دیتا ہوں آپ اس سے سمجھ جائیں گے. ایک آدمی کی نالائقی ہے, سراسر نالائقی ہے, اور دوسرا آدمی بے قصور ہے. اب اس سے بڑا کوئی جو ہے جن کے سامنے مسئلہ جائے فیصلے کے لیے مقدمہ جائے, وہ ساری تفصیلات سننے کے بعد جو اصل مجرم ہے وہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع کرے. ساری نامعقولیت تمہاری ہے, ساری نالائقی تمہاری ہے, تم نے فلاں وقت میں بھی یہ حرکت کی تھی, تم پہلے سے یہ سب کچھ کرتے ہوئے آئے ہو, اور اوپر تم آ کر اس کو ستاتے ہو بیچارے اس معصوم آدمی کو, بے قصور کو, اور ساتھ ساتھ میں بیچ میں اس کو بھی کہتا رہتا ہے تم بھی زیادہ فکر مت کرو, یہ غلط آدمی ہے, تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں, تم بے قصور, اور پھر آ کر اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتا ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ایک طرف اس کو تسلی دینا ہے, دوسری طرف اس کی تسلی آمیز الفاظ کے ساتھ اس کو بتانا ہے کہ کمپیئر کر لو تم اپنے آپ کو اس کے ساتھ, کتنا بڑا فرق ہے تیرے اندر اور اس کے اندر, یہ کتنا اچھا آدمی ہے اور تو کتنا گندا آدمی ہے. تو دراصل اس طرح کے الفاظ سے نہ صرف ایک دوسرے فریق بے قصور کو تسلی دینا ہوتا ہے, بلکہ قصوروار کے جرم ہونے کو اور اس کے گویوں کا یہ کہ اس کے برا ہونے کو اور اس سے زیادہ نمایاں کرنا ہوتا ہے. یہ ہے ربط اس سے. تو بیچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ ہو تنگی میں ان باتوں کی وجہ سے کہ یہ مکر کرتے ہیں. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور کہتے ہیں یہ کب ہوگا یہ وعدہ, اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ کہ کب ہے یہ وعدے کے مطابق قیامت. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ. آپ کہہ دیجئے میں کہاں کی بات کر رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس کی تم جلدی میں چاہ رہے ہو تمہارے پیٹھ کے پیچھے ہی آ چکی ہو. ردیف کہتے ہیں, ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں کیا نام ہے واجد حسینی صاحب, یہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں ردیف کو, اس لیے کہ یہ ادب کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, ردیف اور قافیہ. اصل میں یہ عربی کا لفظ ہے. ردیف کہتے ہیں اس سوار, اصل سوار جو جانور کے اوپر ہے اس کے ساتھ مل کر جو دوسرا بیٹھنے والا ہے. سمجھ میں آیا؟ اونٹ پر پیچھے بیٹھتا ہے پکڑ کر کے اصل سوار کی کمر کو پکڑ کر, اور گھوڑے کے اوپر وہ آگے بیٹھتا ہے.
سمجھ میں آیا نہیں؟ اصل سوار جو ہے جس نے لگام پکڑی ہوئی ہے اس جانور کی، اس سواری کی، تو اس کے ساتھ مل کر کے جو بیٹھنے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ردیف. تو مطلب پیچھے بیٹھے، اور اونٹ پہ چونکہ پیچھے بیٹھتا ہے میں نے کہا، تو اسی لیے ردیف اسی کو کہتے ہیں جو اصل کے پیچھے آنے والا ہو، لگا ہوا ہو بالکل اس کے ساتھ، اس کو ردیف کہتے ہیں. تو اسی لیے ادب کے اندر قافیہ تو آخری لفظ کو کہتے ہیں جو ہم وزن ہوتا ہے، اور ردیف اس سے پہلے کا لفظ جو ہوتا ہے، وہ جو قافیہ جس سے بنتا ہے جس لفظ سے، اس سے پہلے کا لفظ جو ہے اسی کو ردیف کہتے ہیں ادب شاعری کے اندر. تو یہ دراصل عربی سے لیا ہوا ہے. تو ردیف اس سوار کو کہتے ہیں جو اصل سوار سے پیچھے اس کو پکڑے ہوئے اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا، اس کو ردیف کہتے ہیں. قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، آپ کہہ دیجئے قریب ہے کہ بس پیچھے ہی لگا ہوا ہو، وہ پیچھے لگی ہوئی وہ بات جس کی تم جلدی کرنا چاہ رہے ہو. یعنی بس قیامت کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آنے والی ہو، تم اس کی تیاریوں میں لگو بجائے اس کے کہ اس فکر میں لگو کب آئے اور کب نہ آئے. اس کی تیاریوں میں لگنا چاہیے عقل مند آدمی کو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. باقی اگر ابھی تک نہیں آئی تو بجائے اس کے کہ اس فکر میں پڑنا کیوں نہیں آئی، شکر بھیجنا چاہیے کہ اچھا ہے کہ جس مصیبت کی خبر دی جا رہی وہ مصیبت ابھی تک نہیں آئی. اس کا شکر بھیجنے کے بجائے لوگ اس انتظار میں بیٹھ جائیں اور پوچھیں ہر ایک سے. ایک مثال میں دیتا ہوں اسی ملک کی. شہرت ہے اس بات کی کہ جو ویسٹرن ایریا ہے اس یونائٹڈ اسٹیٹ کا، کیلیفورنیا کی طرف، وہاں کبھی بھی ایک بہت بڑا زلزلہ آ سکتا ہے اور زمین کے اندر ایک دراڑ پڑ چکی ہے. اگر وہ زبردست زلزلہ اور جھٹکا آیا تو زمین کا وہ حصہ جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹ سے کٹ جائے گا. اب ایک صورت تو یہ ہے کہ اس ایریا کے بسنے والے جو ہیں وہ شکر بھیجتے رہیں کہ جب تک وہ مصیبت نہیں آئی اچھا ہے، اور ایک وہ سائنٹسٹ سے جا کے پوچھتے رہیں میں تم جھوٹ بولتے ہو، اب تک تو آیا نہیں وہ زلزلہ، سمجھ میں آیا؟ تم تو بڑے جھوٹے معلوم ہوتے ہو، کب آئے گا وہ زلزلہ بتائیے. اس انتظار میں لگ جائے کہ وہ تماشا ہم دیکھیں کہ کب یہ زمین کا ٹکڑا الگ ہوگا اور کب زمین سمندر میں تیرے گا. یہ بجائے اس کے کہ اس میں لگے، کہا جائے گا کہ احمق ہے یہ شخص جو اس فکر میں لگا ہے، اور عقل مند ہے وہ شخص کہ جو اس پر شکر بھیج رہا ہے کہ یہ مصیبت جب تک نہیں آئی تو نہیں آئی، اللہ کا شکر ہے کہ جو سانس خیریت سے گزر رہا ہے. یہ ہونی چاہیے بات. اس لیے فرمایا کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ. اور آپ کا رب جو ہے وہ بڑا فضل والا ہے لوگوں کے اوپر، اور اکثر ان میں کہ وہ شکر گزار نہیں ہے. تو اللہ کی مہربانی ہے کبھی تک نہیں آئی، شکر کرنا چاہیے اس پر. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. اور آپ کا رب بلا شبہ جانتا ہے جو کچھ یہ چھپاتے ہیں ان کے سینے اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں. اعلان ظاہر کرنے کو اور اعلان جو باتیں کرتے ہیں، دل میں کیا چھپا ہوا ہے، کہتے کیا ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو زبان پر ہے وہ ان کے دل پر ہے. دل میں تو دل جو ہے دھڑک رہا ہے کہ یہ پیغمبر جتنی باتیں اب تک کہتے ہیں سبھی تو صحیح معلوم ہوتی ہیں، تو قیامت کی بات بھی صحیح ہوگی، کس منہ سے ہم انکار کریں. دل تو یوں کہتا ہے مگر زبان میں اپنی شیخی جتلانے کے واسطے زبان سے یوں کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو غلط ہے. تو اللہ جانتے ہیں کہ ان کے دل میں کیا چھپا ہوا اور کیا ظاہر کر رہے ہیں. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور ایک یہی کیا بات ہے ان کے سینوں کی، ان کے سینے کی چھپی ہوئی باتیں ہی نہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں جو بھی چیز غائب ہے وہ اللہ کے علم میں محض یوں کہیے کہ اتفاقی نہیں ہے، ایک بائی چانس نہیں ہے کہ بائی چانس کوئی بات علم میں آ گئی. ایک بچے کو وہ بات معلوم ہو جاتی جو کسی بڑے کو نہیں معلوم ہے، ایسا نہیں. حادثاتی طور پر اللہ کو ان چیزوں کا علم نہیں، بلکہ باقاعدہ اللہ کے یہاں اس کا ریکارڈ بنا ہوا ہے. الا فی کتاب مبین، ایک کھلی کتاب کے اندر سب کچھ لکھا ہوا موجود ہے. تو بائی چانس نہیں آگے اللہ کے علم میں یہ ساری چیزیں، بلکہ ایک پلان کے تحت ہے، ایک منصوبے کے تحت ہے، ایک ارادے کے تحت ہے. غیر ارادی طور پر اللہ کو ان چیزوں کا علم ہوا ایسی بات نہیں. الا فی کتاب مبین ان هذا القرآن يقص على بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون. بلا شبہ یہ قرآن تفصیل بیان کرتا ہے بنی اسرائیل پر ان واقعات کی کہ جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں. جہاں تک قرآن کے حقانیت کا معاملہ ہے،
کہ جو اطلاع دے رہا ہے قیامت کے تعلق سے، اس کو اگر دیکھنا ہو تو چلو بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان سے پوچھو کہ جن معاملات میں، گزشتہ جن واقعات میں اور فیوچر کے مستقبل کی جن باتوں میں یہ خود جھگڑ رہے ہیں، بنی اسرائیل، اہل کتاب، اہل علم، جن کے پاس آسمانی کتابیں ہیں، پیغمبروں پر اتری ہوئی کتابیں جن کے پاس موجود ہیں، جو پورے جزیرۃ العرب میں اہل علم کہلاتے ہیں، جو خود جن باتوں میں جھگڑتے تھے، قرآن نے آ کر ان باتوں کے اندر کس طرح سے فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ روح کے تعلق سے اور اسی طرح سے ذوالقرنین کے تعلق سے، اسی طرح سے اصحاب کہف کے تعلق سے ان میں مختلف باتیں پائی جاتی تھی، مختلف باتیں اصحاب کہف کے تعلق سے پائی جاتی تھی۔ کوئی کہتا تھا کہ اتنے نہیں اتنے ہیں، کوئی کہتا تھا کہ نہیں اتنے نہیں اتنے ہیں، مختلف باتیں۔ قرآن نے آ کر نہ صرف یہ کہ اس واقعے کی وہ تفصیلات بتلائیں کہ جن تفصیلات میں سے اس ترتیب کے ساتھ وہ خود اہل کتاب واقف نہیں تھے، کچھ نہ کچھ واقفیت تھی مگر اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں تھی، اور دوسری بات یہ کہ جتنے گروپ ان کے اندر تھے اہل کتاب میں اور جتنے نظریات تھے ان کے اندر اہل کتاب کے اندر، اصحاب کہف کی تعداد سے متعلق قرآن نے ان سب کو کوٹ کیا، سمجھ میں آیا؟ اور اس انداز میں کوٹ کیا کہ جو قول حق سے زیادہ قریب تھا اس کا حق سے قریب ہونا بتلایا، اور جو حق سے بہت دور تھا اس کا دور ہونا بتلایا، کہ یہ بات جو ہے بالکل حق و صداقت سے دور ہے، اور یوں کہیے کہ ان سب کی غلطیوں کو اس میں واضح کیا۔ یہ ہے قرآن کا کمال۔ اور ان واقعات کو جب قرآن نے بتلایا، کسی کے منہ سے یہ لفظ نہیں نکلا کہ قرآن جو ہے وہ غلط ہے۔ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں کہہ سکا، سب کو سانپ سونگ گیا۔ جن باتوں میں وہ اختلاف کر رہے تھے، قرآن کے فیصلے کے سامنے ان کی گردنیں جھکی۔ یہ ہے بات قرآن کی۔ تو قرآن کی حقانیت تو ایک کھلے طور پر سب کے سامنے آیا ہے، چاہے جاہل ہو چاہے عالم ہو۔ جاؤ اہل علم سے جا کر پوچھو کہ جن کے پاس پچھلی کتابیں موجود ہیں وہ بتائیں تم کو کہ قرآن کا جو ہے مرتبہ کیا ہے۔ تو اب اس صورت میں قرآن کی یہ خبر اور قرآن کی یہ پیشین گوئی قیامت کے تعلق سے اس کو جھٹلانے کا کوئی حق تم کو نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بلا شبہ کتاب قرآن جو کتاب اللہ ہے وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے واسطے، جو یقین کرنے والے ہیں۔ جو یقین نہ کریں اس کے لیے تو ایسی اور کتاب اور ایسی یہ کتاب۔ اپنی ذات سے قرآن رحمت ہے، مگر اس کا رحمت ہونا کس پر کھلے گا، کس پر نمایاں ہوگا، کس پر اثر انداز ہوگا؟ ایمان والوں پر، یقین کرنے والوں پر۔ اور اسی میں کہتا ہوں کہ جیسے ایمان کے درجے مختلف، اسی طرح قرآن کے اثرات بھی مختلف۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ ہم لوگ جو ہمارا ایمان کیسا، میں اپنے ایمان کو جانتا ہوں اور آپ اپنے ایمان کو جانتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ حقیقت تو کھلے گی اللہ کے یہاں جا کر کے ہم اپنے ایمان کی، لیکن کم سے کم کچھ نہ کچھ ہم سمجھتے ہیں اپنے ایمان کے تعلق سے۔ قرآن ہمارے سامنے ہے۔ قرآن کا ہمارے ایمان کے درجے کے وقت ہم پر صرف اتنا ہی اثر پڑتا ہے کہ جب ہم قرآن سنتے ہیں تو ذرا سا دل لگ جاتا ہے، دل نہیں گھبراتا، حالانکہ قرآن کے الفاظ کے معنی اور مطلب ہم نہیں سمجھتے۔ قرآن کو اگر سلیقے سے کوئی پڑھنے والا ہو تو ہمارا دل نہیں گھبراتا۔ اور میں کہا کرتا ہوں، دیکھو سورہ فاتحہ ہم رات دن سنتے ہیں، نماز کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن کبھی دل نہیں گھبراتا اس کے سننے اور پڑھنے سے۔ اتنا اثر ہمارے اوپر بھی قرآن کا ہے۔ لیکن یہی وہ قرآن تھا کہ جس کا اثر ہی کبھی تو یہ ہوتا تھا لوگوں پر کہ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ اہل ایمان وہ بھی تھے اور قرآن یہی قرآن تھا، قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں، کہ جب ان اہل ایمان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے وجلت قلوبهم، ان کے دل لرز جاتے ہیں اور ان میں خشوع اور خضوع پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے، تو اپنے انجام اور عاقبت کی فکر ان میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی اہل ایمان تھا۔ ان میں بھی کچھ اور درجہ اس سے آگے بڑھ کر کن کا ہے کہ جن کے دل شک ہو گئے قرآن سن کر، سب دل پھٹ گئے اور وہ گویا تاب نہ لا سکے قرآن کے اس عظمت کی۔ قرآن پاک میں اس کی اسی عظمت کو بتلایا کہ لو انزلنا هذا القرآن،
علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر قرآن کی اصل عظمت، قرآن کا اصل دبدبہ، قرآن کا اصل جاہ و جلال جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر پہاڑوں پر ہم اس کو اتار دیتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اس کو انسان کے قلب پر اس کو اتارا، نزول کروایا، لیکن اللہ کی مہربانی سے اس کا نزول بھی ہو گیا، انسانی قلب نش کر لیا، لیکن اصل جاہ و جلال اس کا یہی تھا۔ اور بزدل وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اصل جاہ و جلال کو جو پڑھتے تھے تو انہوں نے قرآن شریف سنانے کی فرمائش کی، انہوں نے سنایا، وہ صاحب کمال تھے، سمجھ میں آیا تو وہ انہی با کمال لوگوں میں جن کے لیے یہ کہا گیا یہاں تو سمندر کے سمندر اتار گئے کے، لیکن بعض جو وہ ہوتے ہیں کہ جو صلاحیت میں کچے ہوتے ہیں وہ ایک گھونٹ پی کر چھلک جاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ تھا کہ فضیل عیاض جو تھے وہ دریائے معرفت کو ہضم کیے ہوئے تھے، تو قرآن پاک کو ان سے سنا، بہت پسند کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اگر ممکن ہو تو میرے لڑکے کو بھی جا کر سنا دیں اور وہ بھی خوش ہوگا آپ کی تلاوت کو سن کر۔ انہوں نے کہا کہ بہت اچھا، تو وہ صاحبزادے کے یہاں سنانے کے لیے تشریف لے چلے، تو انہوں نے روک کر چلتے ہوئے کہا کہ مگر ذرا کوئی ایسی آیت مرد پڑھ دے نا کہ جس کو وہ برداشت نہ کر سکے۔ ابھی قاری صاحب وہاں پہنچے، معلوم ہوتا ہے یہ بھی کسی ترنگ میں ہوں گے، انہوں نے سورۃ القاریہ ہی پڑھ دی، سورہ القاریہ ختم نہیں ہوئی اس کا دم نکل چکا۔ تو یہی قرآن ہے جو ہمارے سامنے، ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تو قرآن نہیں بدلا، بدلا ہے دل، بدلا ہے دماغ۔ تو یہ درجے جو میں نے کہا کہ جیسے اہل ایمان کے درجے مختلف ہیں اور قرآن ان درجات کے مطابق اثر کرتا ہے، تو اسی طرح سے یہ کہا جائے گا کہ یہ قرآن پاک اس آیت میں فرمایا کہ رحمت للمؤمنین، جو جن میں ایمان ہی نہیں ان کے لیے تو یہ قرآن اور کتابوں سے زیادہ اور اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جس طرح دنیا میں اور بہت سی کتابیں ہیں، کفار کے نزدیک قرآن بھی کتاب اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جیسے ہم اہل ایمان پر اس کے اثرات مختلف ہیں، جن پر ایمان ہی نہیں ان پر تو اس کا کوئی بھی اثر نہیں، اس لیے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، بلا شبہ یہ کتاب قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے یقین کرنے والوں کے واسطے، اہل ایمان کے لیے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، بلا شبہ آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ فرمائے گا اور وہ غالب ہے اور علم والا ہے۔ غالب کا مطلب ایک تو یہ کہ یہ نہیں کہ صاحب ہمارے دارالقضاء ہے جو MCC کے تحت قائم کی گئی ہے، سمجھ میں آیا، اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، فیصلہ سنا تو سکتے ہیں لیکن ہمارے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا نہیں ہوتا۔ کیا یہاں یہی تو رہا نا کہ بھائی جس کو یوں کہیے کہ امریکن کوڈ سے جس کو فیصلہ نہیں مل رہا، جس خاتون کو، وہ تو بیچاری بھاگی بھی آتی ہے ہمارے پاس کہ شریعت کا فیصلہ مجھ کو سنا دیجیے، اور جس کو ذرہ برابر بھی اس بات کی امید ہے کہ امریکن کورٹ سے اس کو فیصلہ مل جائے گا، ایلومینی مل جائے گی، خرچہ مل جائے گا، بچے مل جائیں گے، وہ وہیں جاتی ہے، وہ نہیں آتی دارالقضاء میں۔ دارالقضاء کے ہاتھ میں اگر ڈنڈا ہوتا اور طاقت ہوتی اور قوت ہوتی اور فوج اور فرہ ہوتی تو ان کو گرفتار کر کے لا کر کے ان پر فیصلہ نافذ کیا جا سکتا تھا، اور وہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے دارالاسلام کی اور اسلامی حکومت کی۔ اسلامی حکومت جو اللہ کی نعمت ہے اس سرزمین میں، وہ اسی واسطے کہ شر اور فساد دنیا سے مٹ نہیں سکتا جب تک کہ طاقت اور قوت بھی مسلمانوں کو حاصل نہ ہو جائے، اور تب جا کر کے وہ، ورنہ جہاں تک عبادات کا تعلق ہے، یاد رکھیے نظام عبادات کو قائم کرنے کے لیے اسلامی حکومت کی ضرورت نہیں، سمجھ میں آیا؟ اللہ کو یاد کرنے کے واسطے اسلامی حکومت کی ضرورت نہیں، مجرموں کے جرم کو کم کرنے کے واسطے دراصل اسلامی حکومت کی ضرورت ہے، وہاں ضرورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کے فیصلے ایسے نہیں ہیں کہ فیصلہ سنا دیا اب مانو کہ نہ مانو، سمجھ میں آیا؟ مان لو تو بہت شکریہ اور نہ مانو تو ہم آپ کا کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ، تیرا رب جو ہے وہ اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اس کا فیصلہ جو ہے وہ ویسا نہیں کہ ہوا میں اڑ جائے اگر اڑانا چاہیں، کیوں؟ وہو العزیز العلیم، وہ غالب ہے تو اس کا فیصلہ نافذ ہوگا، کوئی طاقت نہیں کہ جو اس کے فیصلے سے اپنے آپ کو بچا لے، اور اس کا فیصلہ اندھے کی لاٹھی نہیں جس کے چاہے لگ جائے، علم والا ہے، بربنا ہے علم، اس کا فیصلہ جو ہے وہ حق اور صداقت پر مبنی ہوگا۔ فتوکل علی اللہ،
سو اللہ پر بھروسہ کیجئے، انکا علی الحق المبین، بلا شبہ آپ کھلے حق اور صداقت پر ہیں، اس لیے ان کے شور و غوغا سے یہ نہ سمجھیں کہ حق دب گیا۔ سمجھا؟ باطل کے غوغا آرائی سے اہل حق کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ شاید ہم میں ہی کوئی کمی ہے۔ اگر ہم میں کمی نہ ہوتی تو اتنی اکثریت اور میجارٹی کے لوگ کہیں کو ایک ہی بات کہتے، یہ مینارٹی میں ہم ہی کیوں رہ گئے؟ آج جو فلسفہ میجارٹی اور مینارٹی کا ہے نا، وہ یہی تو ہے کہ میجارٹی جو کہے وہ حق اور مینارٹی جو کہے وہ حق نہیں۔ قرآن اس کے بالکل خلاف ہے، کہتا ہے کہ غوغا آرائی جو ہے اس کو مت دیکھیے، یہ مت دیکھیے کہ کہنے والے کتنے، یوں دیکھیے کہنے والا کیا رہا ہے۔ حکمت کی بات، وہ جو شیخ سعدی نے کہا حکمت کی بات دیوار پر بھی لکھی ہو تو حکمت کی بات ہے، اس کو قبول کر لو۔ یوں نہ دیکھو یہ تو دیوار ہے، اس میں کہاں سے عقل، اس کی بات میں کہاں سے مانوں، تو یہ مت دیکھو کہنے والا کون ہے، یوں دیکھو کیا کہا جا رہا ہے۔ لا تنظر الى من قال ولكن انظر الى ما قال، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، یوں مت دیکھو کون ہے کہنے والا، یوں دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں دیکھا جائے گا کتنے لوگوں نے یہ کہا، یوں دیکھا جائے گا کس نے کیا کہا ہے۔ تو اگر بات کہیں بھی جو حق ہے، چاہے وہ ایک بچے نے کہی، اس کو مانا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بہت سے مسائل کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی رائے پر فیصلہ ہو جاتا تھا بارگاہ فاروقی سے، حالانکہ وہ نوجوان تھے، نوجوان سمجھ میں جوان بھی نہیں، نوجوان تھے، اور ان کے مقابلے میں بڑے بڑے اجلہ صحابہ بیٹھے ہوا کرتے تھے اور ان کی رائے مختلف ہوتی تھی، حضرت عمر ان کی رائے پر فیصلہ کرتے تھے۔ یہ تھا تاریخ اسلامی کو لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ کہ اسلامی احکام سے واقف نہیں اور اپنے خطرے اور خدشات کو ذہن میں بٹھا کر اور چاہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی تشریح اور تفسیر اس طرح کریں۔ تاریخ اسلامی کو دیکھنا چاہیے، سیرت نبوی کو دیکھنا چاہیے، خلافت راشدہ جس کے بارے میں خود احادیث میں کہا گیا کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین مہدیین کا نظام اجتماعی تھا کیا؟ ہم لوگ واقف ہی نہیں۔ تو اس لیے اجتماعی نظام کو، اسلامی اجتماعی نظام کو اگر ہم کو قائم کرنا ہے تو دور نبوی اور دور خلافت راشدہ کو تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور اپنے دماغ کو اپنے فکر سے فارغ کر کے تب مطالعہ اور اسٹڈی کرنی چاہیے، تو وہاں سامنے آئے گی باتیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ فتوکل علی اللہ، آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، آپ ہی کھلی سچائی پر ہیں۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء اذا ولوا مدبرین، فرمایا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، سمجھا؟ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء اذا ولوا مدبرین، اور نہ سنا سکتے ہیں آپ کس کو؟ بہرے کو۔ صم کہتے ہیں بہرے کو، پکار، اپنی پکار جو ہے وہ بہرے کو جیسے نہیں سنا سکتے، یہ درجہ نیچے اتر کر کے کہ مردوں کو بھی نہیں سنا سکتے، بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے۔ آخری درجہ جس کو ہم نہیں سنا سکتے وہ ہے مردے۔ کم درجہ کون کن لوگوں کا؟ وہ ہیں جو بہرے۔ تو نہ مردوں کو سنانا نہ بہروں کو سنانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہی کو سنا سکتے ہیں جو نہ مردے ہوں اور زندہ ہونے کے ساتھ وہ بہرے بھی نہ ہوں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہے قرآن کا کمال۔ انہی کو سنا سکتے ہیں جو نہ مردے ہوں اور زندہ بھی ہوں تو بہرے نہ ہوں، ان کو آپ بے شک سنا سکتے ہیں۔ اذا ولوا مدبرین، کن کو؟ اور اس کے ساتھ ان کو بھی کیا نہیں سنا سکتے جو پیٹ پھیر کے چلے جائیں، سننا ہی نہ چاہتے ہوں، ان کو بھی نہیں سنا سکتے۔ مردہ بھی نہیں ہیں، زندہ، بہرے بھی نہیں مگر سننا ہی نہیں چاہتے، ان کو بھی آپ نہیں سنا سکتے۔ اذا ولوا مدبرین کے معنی یہ ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ 3 شرطیں ہیں کسی کو بات سنا لینے کی، ایک تو یہ کہ وہ زندہ ہو، دوسرے یہ کہ وہ بہرا نہ ہو، اور تیسرے یہ کہ وہ سننا بھی چاہتا ہو، تب جا کر کے آپ اس کو بات سنا سکیں گے۔ یہاں یہ بات جو ہے ایک یوں کہیے کہ عام انسانی محاورے کے اعتبار سے کہی گئی ہے، چونکہ یہی کہا جاتا ہے ارے میاں کیا مردوں کو بھی کوئی بات سنا سکتا ہے کیا؟ میاں کیا بہروں کے سامنے بھی بین بجائیں گے کیا؟ مطلب انسانی محاورہ۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں مفسرین ایک بحث لاتے ہیں، اور بحث یہ ہے کہ مردے سن سکتے ہیں کہ نہیں سن سکتے۔ یہ ہے وہ بحث دراصل کہ آیا مردے مر جانے کے بعد دوسروں کی بات کو سنتے ہیں کہ نہیں؟
اور مسئلہ یہ اس واسطے زیر بحث ہے کہ کچھ روایتیں اس طرح کی مل رہی احادیث کے اندر جس سے یہ ہے کہ وہ سن سکتے ہیں،